پیش ہے آج کا فرش اعظم ابوالفضل عباس علیہ السلام. علی کا بیٹا عباس ہے، لیکن شروع میں چاہتا ہوں کہ فضائل اس علی کے بیان ہوں کہ پھر جس کے بیٹے عباس کے مجھے فضائل پڑھنا ہے تو پہلے ذرا علی کی شجاعت سنیے، پھر ابوالفضل عباس کی. علی وہ ہے کہ جن کے لیے آپ جانتے ہیں فرمایا خیبر میں کل علم اس کو دوں گا، کرار بھی ہو غیر فرار بھی ہو، رجل ہو اللہ رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہو، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح ہو. اور یہی سمجھانا ہے کہ دونوں ہاتھوں پر فتح کیا ہے. بھائی فتح کیا ہوتی ہے؟ فتح کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی جگہ آپ نے جس پر قبضہ کیا اب دشمن اس پر قبضہ نہ کرے. اگر جس جگہ پر آپ نے قبضہ کیا تھا، جو جگہ آپ نے حاصل کی تھی، اگر دشمن اس پر قبضہ کر لے تو اب یہ فتح نہیں کہلائے گی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تاریخ میں حسینیت نے کیا کیا جیتا اور یزیدیت نے کیا کیا. اس لیے کہ نہر فرات پر یزید کا قبضہ تھا، کربلا پر یزید کی حکومت تھی. ایک وقت تھا کہ یزید کی حکومت تھی، بادشاہت تھی شام میں، کربلا میں، نہر فرات پر. لیکن آج جاؤ نہر فرات کس کے پاس ہے؟ آج جاؤ کربلا میں کس کی حکومت ہے؟ آج جاؤ شام کی ملکہ، شام کی شہزادی جناب زینب کی سرزمین ہے وہ، آج ان کی حکومت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب جگہ واپس دشمن کے پاس چلی جائے یا آپ کے مخالف کے پاس چلی جائے تو یہ فتح نہیں ہوا کرتی. یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جب لڑائی ہوتی ہے دو گروہوں میں تو جھنڈا ہمیشہ اسی کا لہرایا جاتا ہے جو فاتح ہوتا ہے. جھنڈا فاتح کا لہرایا جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ آج ہر گلی گلی، ہر کوچے کوچے، ہر چھت پر کس کا علم لہرا رہا ہے؟ کس کا پرچم لہرا رہا ہے؟ آج ابوالفضل عباس کا پرچم، آج حسینی پرچم لہرا رہا ہے. اور وہ پرچم ہے کہ جس میں پنجہ بھی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ کو اللہ نے دو معجزات کیے تھے، ایک عصا دی تھی اور دوسری چیز ید بیضاء عطا کی. ید عربی میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے علم پر پنجہ بھی ہے اور وہاں عصا تھی. عزیزان محترم، یہ معجزات ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں نبی کو اور ابوالفضل عباس کو. میں تقابل نہیں کر رہا نبی کا اور ابوالفضل عباس کا، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ معجزات وہ ہیں کہ جو آج تلک نشانی بنے ہوئے ہیں اللہ کو پیغام. اس لیے کہ یہ جو پنجہ ہے ابوالفضل عباس کے علم، اس پنجے کو دیکھ کر ہی تو نظام حاکم گھبراتا ہے. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ علم سے قریب نہ جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم کے قریب نہ جاؤ، نکٹ. کوئی کہتے ہیں علم نہ لگاؤ، کوئی کہتے ہیں علم لگانا بدعت ہے، کوئی کہتے ہیں علم کے پاس جانا بدعت ہے. کیا ہے یہ نظام حسینی ہے جس کی ترجمانی ابوالفضل عباس کا پرچم کر رہا ہے. پڑھیے مل کر تو ہے نبیوں کے واسطے، اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا. پہلا مصرع یہ ہے کہ ہم سے نجات دیتا ہے عباس کا علم، مشکل کو ٹال دیتا ہے عباس کا علم. پھر علی مشکل کو شاہ نبیوں کے واسطے. محترم، عباس وہ ہے کہ جسے رسول کے بعد اگر کوئی، جیسے رسول اللہ نے مولا کائنات کو علمدار بنایا، ہر جنگ میں علی سپہ سالار بن کر جاتا. کربلا کے موقع پر اگر علم کسی کو ملا تو وہ ابوالفضل عباس ہے. شروعات میں آپ اپنی سن چکے تھے، میرے پڑھی کے ہیں یا علی انت صاحب لواء دنیا والآخرہ. اب علی کو جو بھائی بنایا دنیا میں بھی آخرت میں، یہاں حسین نے عاشور کے موقع پر علم بردار بنایا ہے تو ابوالفضل عباس کو. تو یہاں پہ بھی ثابت ہوا کہ جو یہاں بھائی بنایا ہے، جس کو یہاں علم بردار بنایا، قیامت میں بھی پرچم حسینی کا علم بردار ابوالفضل عباس ہے. کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ کیسے ثابت کریں کہ قیامت میں ابوالفضل عباس کو، تو ہم یہ بتائیں گے کہ جب سوال ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ
फरमाती हैं अब्बास के दोनों बाजू में शफाअत की। ये मकाम है अब्बास का, ये मकाम है। और लहजा वही लहजा है जो अली का लहजा है, इसलिए कि साहिब नहजुल बलागा का बेटा है, जब कलाम करता है दुश्मन ये जान जाता है कि शेर खुदा का शेर कलाम करता है। अब्बास वो हैं कि जिनके ऐसे 3 खुतबे हैं कि उलमा कहते हैं कि इन 3 खुतबों को देखकर मालूम होता है कि वाक़यान अली ही का बेटा कलाम कर रहा है। क्या फज़ाहत व बलागत का कलाम, क्या अंदाज़ कलाम है। कभी मक्के में खाना काबा की छत का खुतबा देते हैं, तो कभी आशूर के रोज़ फौज अशकिया को मुखातिब करते हैं, और हर बार ये कहते हैं कि तुम हमें मौत से डराते हो, हम अली की औलाद हैं, तुम हमें मौत से नहीं डरा सकते। आप खुतबों का जिक्र सुन रहे हैं तो खुतबों में एक और जिक्र भी सुन लीजिए कि एक ऐसा खुतबा दिया गया दरबार शाम में कि जिसे सुनकर नाबीना ने सवाल किया कि काश मेरी आंखें होती तो मैं सुनता कि किस तरह अली कलाम कर रहे हैं। दरबार शाम में दिया जा रहा खुतबा, और वो कह रहे हैं कि मैं मेरी आंखें होती तो मैं देखता अली किस तरह कलाम कर रहे। तो किसी ने कहा नहीं, ये अली कलाम नहीं कर रहे, बल्कि अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है जो अली के लहजे में कलाम कर रही है। टुकनी की तहारत की कली लगती है, बाप की तरह बेटी भी बनी लगती है, और शेर अब्बास है लेकिन सरे दरबार अज़ीज़ अपनी आवाज़ में ज़ैनब भी अली लगती है। आपकी आंखें सवार हो गई, आपकी आंखें नम हो गई, मगर अज़ीज़ान मुहतरम ये वो घराना है जिसने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी दी। ये वो घराना है जिसे तारीफ में नहीं समझा, जिसे इंसान नहीं समझ सकता, और आज भी जो गर्व कर ले इस घराने को वो पहुँच जाता नहीं। एक ऐसे ही बुजुर्गवार का वाक़या है कि जो बहुत बड़े आलिम के शागिर्दों ने सवाल किया, ये बतलाइए कि आपको ये मकाम कैसे हासिल हुआ, इसका इल्म कैसे हासिल करते हैं। फरमाते हैं ये भी मेरे मौला की अता, मेरे मौला अब्बास का मतलब है, मेरे मौला अब्बास की फरमाया क्या है। तो जवाब दिया कि मैं हर शब जुमा नजफ से करबला जाता था, पहले अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े पर हाज़िरी देता था, फिर अपने मौला हुसैन के रोज़े पर जाता था, फिर कहते हैं कि एक मरतबा जब मैं अबुल फज़ल अब्बास के हरम में हाज़िर हुआ तो देखा वो अफराद कि जो बीमार को ज़री से बांध देते हैं, कोई बीमार हो उसके लवारकीन ज़री अब्बास से बांध कर चले जाते हैं। तो देखा कि माँ बाप हैं, अपने बेटे को, मकसूद बेटा है, उसको ज़री अब्बास से बांध कर जा रहे हैं। देखा कुछ देर गुजरी, कहते मेरे कानों में आवाज़ पहुँची कि तमाम औलिया अल्लाह और तमाम खुदा के औलिया औसिया के पास के दरमियान अगर वो रास्ते वाली हस्ती मौजूद है तो वो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है। कहते मैं हैरान हुआ, मुड़कर देखा तो वही लड़का कि जिसे अभी बांध कर गए थे, वही मकसूद लड़का जिस ज़रिए अब्बास से मुंसलिक किया था, उसी ने मेरे कान में ये सदा दी। और मैं परेशान हुआ। अब जब मैंने ये सुना तो मैं ज़रिए अब्बास के करीब गया। जैसे ज़री के करीब पहुँचा तो ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ज़री के दरवाजे खुल रहे हों और मुझे मौला की ज़ियारत नसीब हो रही हो। तो जब मुझे ऐसा लगा कि मौला की ज़ियारत नसीब हो रही है तो मैंने फ़ौरन ज़रिए अब्बास को और हाथ रख के कहा कि मौला अपने बाबा अली से मेरी सिफारिश कर दीजिए, मौला मेरे अपने बाबा अली से मेरी सिफारिश कर दीजिए और मेरा फला मसला है वो हल करवा दीजिए। वो कहते हैं कि मैंने ये भी सुना था उससे कहते हुए कि वो फाइल कि जिस पर अब्बास के दस्तखत ना हो अमीरुल मोमिनीन उसको देखते नहीं, कहा उसी फाइल को देखते हैं जिस पर अबुल फज़ल के दस्तखत मौजूद हों। तो कहा कि अब जब मैंने ये ज़री पर काम अंजाम दिया और अब जब उनके बाबा अमीरुल मोमिनीन के हरम में पहुँचा तो मौला ने वो अता किया जो पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए कि अब अब्बास के दस्तखत आ चुके थे। हाँ अब्बास का हम मनाने वालों, आज तुम इस फर्श अज़ा पर आए हो। ये वो फर्श अज़ा है कि जहाँ पर हर वो बात जो वसीला अब्बास से मांगी जाए वो पूरी होती है। हम दुआ करते हैं कि आज की शब हर वो शख्स जो बीमार है परवरदिगार सेहत कामला शुभायात का नसीब करे। ये जो रोने आए हैं परवरदिगार इनका फुर्सत अपनी बात चलोगे तो अब्बास के मसाइब सुन आज़ादारों, वो अब्बास कि जो नहरे फुरात तक तब तक नहीं गया जब तक आका ने इजाज़त नहीं दी। ज़रा 10 मुहर्रम अपने
ذہنوں کو عاشور کے موقع پر تو لے جاؤ کہ جب 10 محرم الحرام کا وقت ہے اور وہ وقت آن پہنچا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے العطش 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 کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ یہاں عباس کیا کریں، حسین کے پاس پہنچے، کہا آقا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں عباس، تم ہماری فوج کے سپہ سالار ہو۔ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا؟ کہا نہیں ہم تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کہا آقا لڑنے کی نہیں دے سکتے تو مرنے ہی کی اجازت دے دیتے۔ ہاں عزاداروں، اب جب کچھ دیر گزری دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی قریب آ رہی ہے۔ اب عباس کو یہ ترکیب سوچی کہ کسی طریقے سے جناب سکینہ کی سفارش کے ذریعے پانی لانے کی اجازت طلب کر کے اب جب سکینہ کے پاس پہنچے، کہا اے شہزادی تو بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں اور میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی بہت پیاسا ہے۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ اب جب حسین نے 4 سالہ سکینہ کو عباس کے ساتھ آتے دیکھا فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ اے سکینہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہو، مگر کل جب شمر تماچے مارے گا تب چچا عباس بہت یاد آئیں گے۔ ہاں عزاداروں، کیا رخصت بھی کھڑی ہے، یہاں حسین اپنے بھائی کو اجازت دے رہے ہیں میدان میں جانے کی۔ اب جب اجازت ملی، عباس نہر سے پانی لے کر آ رہے تھے، اب حملہ ہوا اور میں نہیں پڑھ سکتا کس طریقے سے عباس زین سے زمین پر آئے، اس لیے کہ واحد شہید ہے جس کی زیارت میں جملے ملتے ہیں میرا سلام وہ شہید پر کہ جس کے پاس زین سے زمین پر آنے کے لیے سہارے کے طور پر دونوں ہاتھ نہ تھے۔ ارے دنیا کا دستور ہے جب کوئی گھڑ سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ میرا سلام ہو اس عباس پر۔ ارے اسی لیے تو ام المؤمنین فرماتی تھی عباس کی قربانی کو دیکھ کر، عباس اگر تیرے دونوں بازو قلم نہ ہوتے تو میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا نہ مارا جاتا۔ ہاں عزاداروں، اب جب لاشیں عباس کو پہنچے ہیں میرے مولا اور کہا کہ اے عباس اگر کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ آقا زندگی پر جب پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا اور آنکھ کھولی تو آقا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، آقا چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر دوں، لیکن آقا ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری میں تیر لگا ہوا ہے۔ آقا اگر زحمت گوارا نہ ہو، اگر زحمت نہ ہو تو آقا جس آنکھ میں خون ہے اس آنکھ کو صاف کر دیجئے۔ آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب بھائی کے چہرے کی زیارت کی تو ایک مرتبہ آواز دی، اے عباس ایک خواہش ہماری بھی ہے کہ آقا حکم کیجئے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے عباس تم نے ساری زندگی ہمیں آقا ہمیں مولا کہا، کبھی ہمیں بھائی کہہ کر نہ پکارا، اے بھائی آج مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ آزاداروں، 10 محرم الحرام کا وہ منظر، حسین کی آغوش میں لاش عباس ہے اور اب جب بھائی نے بھائی کو بھائی کہہ کے پکارا بس بدن سے روح